الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوى اللہ وحسن الخلق وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواہ الترمذی۔ قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی گئی ہے اور اس کے بعد ایک روایت پڑھی گئی ہے جس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر جنت میں داخل ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، عمدہ اخلاق۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ۔ منہ سے مراد یہاں پر زبان ہے۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ آیت اور روایت کی مناسبت سے آج کے درس کا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ زبان یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس زبان کی قدر ایسے لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے قوت گویائی سے محروم کر رکھا ہے، گونگے ہیں، وہ بولنا چاہتے ہیں، اپنا مافی ضمیر ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کے دل میں جو باتیں ہیں اسے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں قوت گویائی سے محروم کر دیا ہے۔ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ زبان کی قیمت کیا ہے۔ یہ زبان اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کہنے کے لیے تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس گوشت کے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے کمال درجے کی خوبی رکھی ہے کہ اسی زبان سے انسان پہچان لیتا ہے کہ کون سی چیز میٹھی ہے، کون سی چیز کڑوی ہے۔ اور میڈیکل سائنس میں اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے کہ دنیائے طب میں بہت ساری بیماریوں کی تشخیص ڈاکٹر اسی زبان کو دیکھ کر کے کرتے ہیں۔ زبان کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بیماری کی تشخیص کر دیتے ہیں کہ ان کو یہ پریشانی ہے، یہ پرابلم ہے۔ بہرحال زبان کا حجم بہت مختصر ہے، موٹاپا وزن بہت کم ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ثواب اور سب سے زیادہ گناہ کا صدور اسی زبان سے ہوتا ہے۔ زبان سے آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، نیکیوں کی بارش اس کے اوپر ہوتی ہے، اور اسی زبان سے طرح طرح کے گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بھی انسان بنا لیتا ہے۔ یہ زبان ایسی چیز ہے جو حق اور باطل کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے۔ حق کیا ہے اس کا اظہار بھی اسی زبان سے، باطل کیا ہے اس کا اظہار بھی اسی زبان سے ہوتا ہے۔ بدن کے اندر جتنے اعضاء ہیں، تمام اعضاء ایک ان کی وسعت جو ہے وہ محدود ہے۔ ہاتھ ہے، پکڑنے کا کام کرتی ہے، پیر چلنے کے کام آتا ہے، لیکن زبان ایک ایسا عضو ہے انسان کا کہ اس کا دائرہ لامحدود ہے۔ تمام برائیوں کا اور تمام اچھائیوں کا مجموعہ اگر کہہ لیجئے تو اسی زبان سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ لقمان حکیم، جنہیں ہم جڑی بوٹیوں والے حکیم سے جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جڑی بوٹی والے حکیم نہیں تھے،
بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں فہم و فراست سے نوازا تھا. بڑے عقل مند تھے، بڑے دانا تھے، اتنے عقل مند تھے اور اتنے دانا تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ان نصیحتوں کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا تھا، رب العالمین نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے. یہی لقمان علیہ السلام تھے کہ ایک مرتبہ ان کا آقا آیا، ایک غلام تھے، حبشی غلام تھے. ان کا آقا آیا اور اس نے کہا کہ بکری ذبح کرو، اور بکری ذبح کرنے کے بعد سب سے اچھا حصہ جو بکری کا ہے وہ لا کر کے میرے پاس پیش کرو. حضرت لقمان نے بکری ذبح کیا اور زبان لے جا کر کے اپنے آقا کے سامنے پیش کر دیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ آقا پھر آیا اور اس نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور بکری کے بدن کا جو سب سے خراب حصہ ہے وہ لا کر کے میرے سامنے پیش کرو. لقمان حکیم نے پھر لا کر کے وہی زبان ہی پیش کر دیا. آقا ناراض ہونے لگا تو لقمان حکیم نے بتایا کہ آقا، انسان کے بدن میں زبان ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر یہ صحیح طور سے کام کرے تو سب سے بہترین حصہ ہے، لیکن اگر اس کے اندر بگاڑ آ جائے تو یہ پورے اعضاء میں سب سے خراب حصہ ہے، سب سے خراب حصہ ہے. اور اسی لیے نبی گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے حوالے سے فرمایا کہ من یتکفل لی ما بین لحییہ ورجلیہ اتکفل لہ بالجنہ الفم والفرج. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو دو چیزوں کو سنبھال لے جائے، دو چیز، بعض روایتوں میں ہے کہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ دونوں چیزیں یہ ہے کہ جو دونوں داڑھ کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دونوں پیروں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ. ان دونوں کی حفاظت اگر بندہ کر لے جائے تو نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کے لیے جنت کی گارنٹی لیتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس زبان سے غلطیوں کا صدور سب سے زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے کم گوئی، کم بولنا، بہت مناسب حد تک بولنا، اسے حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور زبان کی آفتوں سے، زبان کی مصیبتوں سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آدمی جو کچھ بولے تول کر بولے، سوچ کر بولے، کم بولے، اور بولنے سے پہلے یہ ضرور سوچے کہ میرے اس بولنے سے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے میرا بولا ہوا یہ جملہ کتنا مفید ہے. یہ بولتے وقت آدمی کو سوچنا چاہیے، اور اگر یہ سوچ لے گیا آدمی تو ظاہر ہے کہ آدمی کم گو ہوگا، لغویات سے احتراز کرے گا. اور نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، آدمی کے اسلام کی بہتری یہ ہے کہ آدمی لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی ایسی تمام باتوں کو کرنا چھوڑ دے جن باتوں کے کرنے سے نہ تو دنیوی اعتبار سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی اخروی اعتبار سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس آدمی کا ایمان اللہ پر ہو اور یوم آخرت پر ہو تو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے بھلی بات بولے یا تو وہ خاموش رہے. یعنی بولنے سے پہلے وہ تول لے، بولنے سے پہلے وہ سوچ لے کہ میرے بولے ہوئے اس جملے سے رب العالمین کی ناراضگی تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کی ایذا رسانی تو نہیں ہو رہی ہے، میرے بولے ہوئے جملے سے کوئی آدمی تکلیف میں تو نہیں پڑ جائے گا، میرا بولا ہوا جملہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خود میرے لیے وبال جان بن جائے گا. ہر اعتبار سے ایک بندے مومن کو سوچنے کی ضرورت ہے. بغیر سوچے سمجھے جملوں کو نکال دینا، غیر مستند باتوں کو بیان کرتے پھرنا،
یہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی، یہ مومن کا وتیرہ نہیں، مومن کا یہ طریقہ نہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی مشہور صحابی ہیں، یہ آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، من نجات، نجات کیسے ممکن ہے؟ جہنم کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے چھٹکارا کس طرح سے پایا جا سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک، اے عقبہ تم اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اور بے ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، زیادہ تر کوشش کرو کہ اپنے گھر کے اندر رہو۔ جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان بنیادی ضروریات کی تکمیل کے بعد اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے، کہیں ہوٹل میں بیٹھ گئے، کہیں اور بلا وجہ کی جگہ میں اگر بیٹھ گئے تو کسی کی چغلی ہوگی، کسی کی برائی ہوگی۔ اگر اپنی زبان کو خاموش بھی رکھیں تو دوسرے لوگوں کی برائیاں تو کان ضرور سنے گا، اور دل اور دماغ جب باتوں کو سنتا ہے تو انسان کے مزاج میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور ہمیشہ تمہارا یہ معمول رہے کہ اپنی غلطیوں پر اللہ رب العالمین کے سامنے انتہائی عاجزی اور گریہ وزاری کے ساتھ رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو اللہ رب العالمین سے۔ یہ 3 عمل ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں نجات مل جائے گی، اللہ رب العالمین کی گرفت سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ انسان کے بدن میں 2 ہی چیزیں بنیادی طور پر ہیں، ایک زبان ہے جس سے انسان اپنی بات کو کہتا ہے، اور دوسرا انسان کا دل ہے جہاں پر تمام چیزوں کو سوچا جاتا ہے۔ جب یہ دل سوچتا ہے، دل جب یہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کی سوچی ہوئی اور غور و فکر کی ہوئی بات کے اظہار کا ذریعہ زبان ہے، باقی تو سب کچھ یا تو گوشت ہے یا خون ہے۔ اسی لیے عربی کا شاعر کہتا ہے، لسان الفتى نصف و نصف فؤادہ، انسان کے بدن میں اس کی زبان آدھی ہے، پورے وجود میں آدھا اس کی زبان ہے اور آدھا اس کا قلب ہے یعنی دل ہے۔ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ اللَّحْمِ وَالدَّمِ، اس کے علاوہ جو کچھ بچتا ہے وہ یا تو گوشت ہے یا تو خون ہے۔ انسان کے وجود میں یہی 2 چیزیں سب سے اہم ہیں، اور یہ زبان سرداروں کی سردار ہے۔ بات کہنے کا اگر سلیقہ ہو تو اس زبان کے ذریعہ انسان لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، اور بات کہنے کا اگر سلیقہ نہ ہو تو خراب باتیں بھی، اچھی باتیں بھی خراب طریقے سے پیش کر کے انسان لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ اس حوالے سے ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ نے خواب یہ دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں، خواب میں دیکھا اس نے اپنے علاقے کے جتنے معبرین تھے، خواب کی تعبیر بتانے والے تھے، ان لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اس خواب کی تعبیر پوچھنے لگا۔ اکثر معبرین نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بہت جلد آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی نگاہوں کے سامنے مر جائیں گے، انتقال ہو جائے گا ان کا۔ بادشاہ ناراض ہو گیا اس تعبیر سے، اور جتنے معبرین تھے سارے کے سارے لوگوں کو اٹھا کر کے قید میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا، ان کو قید کر دیا۔ اس کے بعد ایک معبر بچا، وہ بہت ہوشیار تھا، زبان کا مالک تھا، بات کو اچھی طریقے سے رکھنے کا ہنر اس کے پاس تھا۔ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے تمام رشتہ داروں میں، پورے خاندان میں سب سے لمبی عمر پائیں گے،
اور آپ کی یہ بادشاہت لمبے زمانے تک برقرار رہے گی۔ بات تو وہی ہے، کہنے کا انداز بدلا ہوا ہے۔ یہ معبر بادشاہ کے انعام و اکرام کا مستحق ہوتا ہے، اور وہی لوگ اسی بات کو غلط طریقے سے پیش کر کے جیل خانے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان یہ سرداروں کی سردار ہے۔ کہتے ہیں کہ زبان شیریں ملک گیری، اگر زبان کے اندر مٹھاس ہے، زبان کے اندر اگر چاشنی ہے، تو لوگوں پر نہیں لوگوں کے دلوں پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم جب صبح کرتا ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو انسان کے بدن کے جتنے اعضاء ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اعضاء زبان کے پاس آ کر کے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اتق اللہ، اے زبان تو اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر۔ فإنما نحن بک، ہمارے جو اعضاء ہیں، ان اعضاء کی سلامتی اس کے ساتھ مشروط ہے کہ تمہارے اندر درستگی رہے۔ اگر تو درست ہے، یعنی زبان اگر ٹھیک ہے، زبان کے اندر اگر اللہ کا تقوی ہے، زبان کا استعمال اگر درست ہے، تو ہم سب درست رہیں گے۔ لیکن اگر تیرے اندر ٹیڑھپن پیدا ہو گیا، تیرے اندر کجی اور بگاڑ پیدا ہو گیا، تو ہم سب کے سب بھی کجی کا شکار ہو جائیں گے، محفوظ نہیں رہیں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ زبان کی ذرا سی لغزش ہوتی ہے، لیکن مارنے والا زبان کو ایک تماچا بھی نہیں مارتا۔ مارنے والے ہاتھ پہ مارتے ہیں، پیٹھ پہ مارتے ہیں، پیروں پہ مارتے ہیں، یہاں تک کہ سر پہ مارتے ہیں۔ غلطی بولی تو زبان ہے، مار کھاتے ہیں دوسرے لوگ۔ اسی کو کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اگر تو درست ہے تو ہم بھی درست رہیں گے۔ تیرے اندر اگر کجی پیدا ہو گئی تو ہم سب کے اندر کجی پیدا ہو جائے گی، ٹیڑھپن ہمارے اندر آ جائے گا۔ آج بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے بولتا ہے، اچھے جملے نکال دیتا ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کی زبان سے وہ نکلا ہوا اچھا جملہ، اس کی زبان سے نکلا ہوا اللہ رب العالمین کا ذکر، اس کی زبان سے نکلا ہوا سنت کا پیغام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ بولتے ہوئے آدمی پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے کیا کہا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کی بلندیوں کو پہنچ جاتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسی زبان سے انسان بے خیالی میں بول جاتا ہے، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اور انسان اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے انتہائی نیچے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، بے شک بندہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا کوئی کلمہ بولتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، یرفع اللہ بہ درجات، اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ اس کے مرتبے کو، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخْطِ اللَّهِ، اور یہی بندہ کبھی کبھار اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا جملہ بول جاتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، یہوی بہا جہنم، اور وہی جملہ اس کے جہنم میں جانے کا سبب ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی ایسا جملہ بول گیا جس سے اللہ کی توحید پہ حرف آ گیا، رسول کی رسالت پہ حرف آ گیا، کفریہ جملہ انسان بول گیا، یہ سارے جملے ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھار منہ سے نکل جاتے ہیں، آدمی پرواہ نہیں کرتا، لیکن وہی جملہ انسان کے جہنم میں جانے کا سبب ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ زبان بہت اہم حصہ ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ جہاں ہماری بلندی کا دریا ہے، وہیں پر ہماری پستی کا سبب بھی یہ بن سکتی ہے، لہذا اس پر ہمیشہ کنٹرول رہنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑتے تھے اور پکڑ کر کہتے تھے یا لسان، اے زبان، قل خیرن، اچھی بات بول، تغنم، محفوظ رہے گی تو، واسکت عن شر تسلم، بری بات کے موقع پر بولنے سے خاموشی اختیار کر لے، تسلم، تو محفوظ رہے گی، شرمندہ ہونے سے پہلے تو خاموش ہو جا تو محفوظ رہے گی۔ اس لیے کہ میں نے رسول گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم کی زیادہ تر غلطیاں، ابن آدم کے زیادہ تر گناہ ان کی زبان کی پاداش میں ہوا کرتے ہیں۔ لہذا زبان کی حفاظت بہت بڑا بنیادی فریضہ ہے، بہت بنیادی ذمہ داری ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو اور سارے لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل، مشہور صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس عمل کے کرنے کی وجہ سے میں جنت کا مستحق بن جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جو سوال کیا ہے وہ سوال تو واقعی بہت مشکل ہے، ہاں اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو بتایا، شہادہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ تم نوافل کا اہتمام کرو، حسب استطاعت صدقہ و خیرات کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، دعائیں مانگو اللہ رب العالمین سے۔ اور یہ ساری باتیں بتانے کے بعد پھر جہاد وغیرہ کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر کے کہا کف علیک لسانک، اے شخص تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ، کف علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مجلس میں موجود تھا، میں نے کہا انا لمؤاخذون، اے اللہ کے نبی، یہ جو زبان سے ہم بولتے ہیں اس بولے جانے پر بھی ہمارا مواخذہ اللہ رب العالمین سے ہوگا، اللہ رب العالمین ہمارے بولنے پر بھی ہماری پکڑ کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تیرے اوپر روئے۔ عربوں میں اس طرح کا جملہ کہا جاتا تھا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، انسانوں کی ایک بڑی جماعت جو اپنے منہ کے بل اور بعض روایتوں میں مناخر، یہ ناک کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے، اپنے چہرے کے بل جو جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دیے جائیں گے، الا حصائد السنتہم، وہ ان کی اپنی زبان کی کمائی ہوگی۔ یعنی گویا کہ جہنم میں جانے کا جو بہت بڑا ذریعہ ہے وہ انسان کا اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنا ہے۔ زبان یہ بڑی اہم چیز ہے، اور کن کن چیزوں سے ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، کن کن معاملات میں ہم کو کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ساری چیزوں کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، البتہ چند چیزیں ضرور آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلی چیز، آدمی احتراز کرے کذب بیانی سے۔ کذب کہتے ہیں جو حقیقت واقعہ کے خلاف بولا جائے، جسے ہم عام زبان میں جھوٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والکذب، جھوٹ بولنے سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ انسان کو فجور گناہوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، وإن الفجور یہدی الی النار، اور یہ فجور یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے چلا جاتا ہے۔ یعنی جھوٹ فجور کی طرف، اور فجور جو ہے یہ انسان کو
جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ لہذا عام بول چال میں جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جھوٹ کی نوبت عام طور سے کاروبار کے موقع پر آتا ہے، اور کاروبار کے موقع پر جو جتنا فراٹے کے ساتھ جھوٹ بول لے جائے، ایسے بندے کو بڑا کامیاب تاجر کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اس کا سامان بک جائے، وقتی طور پر اس کا فائدہ ہو جائے، لیکن حدیث رسول یہ بتاتی ہے کہ جھوٹ بول کر کے بیچے ہوئے مال سے اللہ رب العالمین اپنی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور صرف برکت ہی ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کے علاوہ ایک دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بندے سے اللہ رب العالمین اتنا ناراض ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا یہ ناراضگی کی انتہا ہوتی ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، المسبل ازارہ والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین گفتگو نہیں کرے گا، نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، عذاب علیم۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس میں سے پہلا شخص ہے المسبل ازارہ، ایسا شخص جو اپنے پیجامے کو، پینٹ کو ٹخنے کے نیچے گھسیٹتے ہوئے پہن کر کے چلتا ہے، اسبال ادار کا مجرم، اسبال ادار کرنے والا۔ دوسرا شخص ہوگا والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، دوسرا وہ شخص ہے کہ اگر وہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو لازماً اس کے اوپر احسان جتا دیتا ہے۔ اور احسان جتا دینا یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ قرآن میں کہا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف دے کر کے برباد مت کرو۔ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں احسان جتانے کی وجہ سے۔ قیامت کے دن ایسے بندے سے اللہ رب العالمین نہ گفتگو کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور اس پر مزید یہ کہ اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچ دینے والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن چیزوں سے ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے اس میں سے ایک جھوٹ ہے۔ یہ تو بیع و شرع کی بات ہوئی، اور جھوٹ کے دائرے کو تھوڑا سا اور وسیع کیجئے کہ ایک مومن کی جو زبان ہوتی ہے وہ کتنی سچی ہوتی ہے۔ وہ ہنسی اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، ہنسی اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، یہاں تک کہ اگر کسی سے ہنسی اور مذاق کرنا بھی ہوتا ہے تو ایسے جملوں کا استعمال کرتا ہے جو سچائی پر مبنی ہوں، اور اگر وہ سچائی پر مبنی نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ متعدد طرح کے واقعات روایات کے اندر بیان ہیں، متعدد طرح کے واقعات نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ آپ جب مذاق کرتے تھے کسی سے تو مذاق میں بھی اس بات کا اہتمام ہوتا تھا کہ وہ سچائی پر مبنی ہو۔ مثال کے طور پر وہ بڑھیا آئی تھی اور اس بڑھیا نے کیا کہا تھا، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے میں جنت میں چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، آپ نے فرمایا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، وہ آپ کی پھوپھی صفیہ تھی۔ اور اس کے بعد جب رونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھوپھی جان، بوڑھیوں کو اللہ رب العالمین جوان کر کے جنت میں لے جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ مذاق بھی ہے، مذاق سچائی پر مبنی ہے۔ اسی طرح کے کئی ایک واقعات احادیث کی کتابوں میں منقول ہیں کہ آدمی
ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک ماں اپنے بچے کو بلا رہی ہے اور بلانے کے بعد کہتی بیٹا ادھر آؤ, میں تمہیں فلاں چیز دوں گی, جو کہ عام طور سے اپنے گھروں میں اس کا رواج ہوتا ہے, بچے کو بہلانے پھسلانے کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں. وہ بچہ آیا اور آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بچہ آیا تو تم اس کو کیا دیتی؟ کہا کہ میں اس کو کھجور دیتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی یہ تمہارا جھوٹ لکھ دیا جاتا. اب باریکی سے اس واقعے کو دیکھا جائے کہ ہم چلتے پھرتے کس طریقے سے جھوٹ بول جاتے ہیں. اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالکلمہ ان الرجل لا يتكلم بالکلمہ لیضحک به جلساء یہوی بها من ابعد من الثریا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایک جملہ بولتا ہے اور جملہ بولنے کا مقصد یہ رہتا ہے تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کو ہنسا دے, اور وہ بات جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے, جس کو ہم کہہ لیجئے کہ جھوٹا لطیفہ, جھوٹے جوک وغیرہ سنا دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے سریا سے بھی دور پھینک دیا جاتا ہے. وقار, اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے, اس کا روب, اس کا دبدبہ ختم ہو جاتا ہے, نگاہوں میں جو حیثیت اس کی ہوتی ہے وہ حیثیت کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے گریز کرنا چاہیے. ہنسی مذاق بھی اگر کرنا ہو تو وہاں پر سچائی ملحوظ خاطر رہے. جن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے اس میں سے ایک بڑی لذت دار برائی ہے. اسے بڑی لذت ہوتی ہے, اتنا لذت ہوتی ہے کہ اگر مجلس لگ جائے تو کبھی طبیعت اکتاتی نہیں ہے, وہ ہے غیبت. اور غیبت کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا ذکر کا اخاک بما یکرہ, اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو کہ تمہاری وہ بات اگر تمہارا بھائی سن لے تو اسے تکلیف ہو. اس معیار پر اگر جائزہ لیا جائے تو اپنی زبان کو کتنا محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے تبصرے, بہت سارے کمنٹ ہم کر جاتے ہیں کہ اگر وہ بات اس کو خبر ہو جائے تو اسے تکلیف ہوگی. صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ برائی اس بھائی کے اندر پائی جاتی ہے جس کو ہم نے کہا ہے تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے, اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو پھر بھی تبصرہ اور کمنٹ چالو ہو تو اسے بہتان کہا جاتا ہے, اسے بہتان کہتے ہیں اس کو. لہذا ایک برائی ہے غیبت کی. آپ دیکھیں کہ غیبت کے حوالے سے بڑا مشہور واقعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں بیک وقت تھیں, اور ایک سے زائد بیوی اگر کسی کے پاس بھی ہو تو سوتنوں میں تھوڑا سا چپکلش رہتی ہے, اور یہ چپکلش فطری ہے. اور چپکلش کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی محبت کا مرکز توجہ میں رہوں, یہ زیادہ نہ ہونے پائے, اس کے علاوہ اور کچھ مقصد نہیں رہتا ہے. اسی طرح کا معاملہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تعریف کر دیا. وہ تعریف ان کو ہضم نہ ہو پائی اور انہوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو جھکا کر کے کہہ دیا کہ صفیہ کے برا ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے کہ ان کا قد چھوٹا ہے, وہ پستہ قد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزج البحر لمزجته, عائشہ تم نے تو ایسی بات کہہ دی ہے کہ تمہاری اس بات کو اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی جو بہت زیادہ گندگی کو ہضم کر لیتا ہے وہ پانی بھی گدلا ہو جائے گا, وہ پانی بھی خراب ہو جائے گا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ صرف نقل اتار لیا تھا کہ یہ پستہ قد ہیں. اور معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں, وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں اسی سے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
کہا یہ آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں کہ ہاؤلائے یاکلون لحوم الناس، جو لوگوں کی عزتوں پر حملے کیا کرتے تھے، لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اور قرآن میں اپنے بھائی کی غیبت کرنے کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کی گئی ہے، تعبیر یہ دی گئی ہے، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر اللہ ہی کہہ رہا فکرہتموہ، اسے تم ناپسند کرو گے۔ تو جن چیزوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے اس میں ایک چیز ہے غیبت، غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز چغل خوری، چغل خوری جس کو عربی میں نمیمہ کہا جاتا ہے۔ چغل خوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات سن کر کے اس میں نمک مرچ لگا کر کے دوسرے سے بیان کر دینا، دونوں لڑ پڑے اور بیچ میں یہ تماشا دیکھے۔ چغل خور کا اگر آپ علاج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ چغلی نہ کرے، اس کا سیدھا سادہ علاج یہ ہے کہ جیسے ہی وہ آپ کے پاس بات لے کر کے آئے، آپ اسے کہہ دیجئے کہ میں جا رہا ہوں، اسے پوچھوں گا، تمہارے نام کے ساتھ پوچھوں گا۔ یقین مانیے وہ کبھی بھی بندہ کسی کی بات لے کر کے آپ کے پاس نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ چغل خور انتہائی بزدل ہوتا ہے، چغل خور بزدل ہوتا ہے، وہ قطعاً آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ اور دو لوگوں کے درمیان اگر ذرا سی انبن ہو گئی ہو تو اس انبن کو دور کرنے کے لیے شریعت جھوٹ بولنے تک کی اجازت دیتی ہے، اور تمہاری بدبختی کا عالم یہ ہے کہ دونوں کو لڑانے کے لیے اور نمک مرچ کا استعمال کر رہے ہو۔ یہ کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط حرکت ہے یہ کہ دو لوگوں کے دل ٹوٹ جائیں، دو لوگوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے، دو لوگوں کے درمیان نفرت میں تبدیل ہو جائے دونوں کا معاملہ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اور جنت میں داخلہ تو بعد کا معاملہ ہے، جیسے ہی وہ بندہ مرے گا قبر میں عذاب اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوا اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ جبریل امین نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ایک آدمی اس میں ایسا ہے جو پیشاب کے چھینٹے سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں تھا، وَأَمَّا الْآخَرْ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا آدمی جو تھا وہ چغل خور تھا، چغلی کیا کرتا تھا۔ لہذا چغل خوری یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورۃ القلم میں کافروں کا وتیرہ بتایا ہے، حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ یہ کافروں کا شیوا ہے، اہل ایمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ بہرحال زبان کی جن معاملات میں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اس میں سے ایک چیز ہوتی ہے فحش گوئی۔ آدمی زبان سے بے شرمی کی بات نہ نکالے، ایسے جملے زبان سے نہ نکالے جو حیا کے منافی ہو، ایسے جملے زبان سے نہ نکالے جو دوسرے لوگوں کو ناگوار گزرتا ہو کہ شریف آدمی ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھ سکے۔ ایسی تمام چیزوں کو فحش گوئی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے لم یکن فحاشا ولا متفحشا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، یہ آپ کی بنیادی صفات میں سے ہے۔ اور فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا بھی یہ فحش کا حصہ ہے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے، اللہ کا انکار ہے۔ اور یہ گالی ایسی چیز ہے کہ متعدی ہوتی ہے، آپ کسی کو گالی دیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو پلٹ کر گالی نہ دے اللہ کی بڑا شریف النفس آدمی ہو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنَ الْكَبَائِرِ أَن يَسُبَّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو، اپنے باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ يَشْتَمُ الرَّجُلُ أَبَاهُ،
آدمی اتنا نیچے گر جائے گا، اتنا خراب پوزیشن پہ پہنچ جائے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوگا کہ دو لوگ جھگڑا کریں گے اور جھگڑا کرنے والا یہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ پلٹ کر کے اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، گویا کہ اس نے اگر اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیا ہوتا تو اس کے والدین کو گالی نہ ملتی، یعنی گویا گالی دینے کا یہ سبب بن گیا۔ تو زبان کی جن معاملوں میں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اس میں ایک فحش گوئی بھی ہے۔ ایسے ہی ایک چیز ہے مذاق۔ مذاق یعنی کسی کا استہزاء کرنا۔ استہزاء کس کے مزاج میں ہوتا ہے؟ جس کے مزاج میں کبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، وہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، اور مذاق اڑانے میں اپنے آپ کو انسان برتر دکھاتا ہے اور دوسرے کو کمتر بتاتا ہے۔ اس کی کسی حرکت پہ ہنس پڑے، اس کے کسی اور کام کا مذاق اڑا دیا، ان سب چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی منع کیا ہے، اور نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پر چڑھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑنے کے لیے۔ جب وہ درخت پر چڑھے تو ہوا تیز چلی، ہوا تیز چلنے کی وجہ سے ان کا تہبند تھوڑا سا ادھر ادھر جب ہوا تو ان کی پڈلیاں دکھائی دینے لگیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پڈلیاں تھیں وہ پتلی پتلی تھیں، بے انتہا پتلی تھیں، تو اسی پر لوگ ہنسنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مما تضحکون، کیا چیز دے کر کے تم لوگ ہنستے ہو؟ لوگوں نے کہا من دقت ساقیہ، عبداللہ ابن مسعود کی دونوں پڈلیاں پتلی پتلی ہیں، وہی دیکھ کر کے ہم لوگ ہنس رہے ہیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ہی اثقل فی المیدان من احد، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عبداللہ ابن مسعود کی پڈلیاں جو بظاہر پتلی پتلی دکھائی دیتی ہیں، یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ یہ مقام تھا، اور قرآن میں آیت نازل ہوئی لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہا ہے۔ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جو عورت مذاق اڑا رہی ہو وہ کمتر ہو اس عورت کے مقابلے میں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ لہذا یہ استہزاء بھی اسی طرح کی چیز ہے۔ اور آخری چیز ہے جو جس میں زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، وہ ہے ایذا رسانی، تکلیف پہنچانا کسی کو۔ مسلمان کی شان نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پہچان بتائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس آدمی کا ایمان اللہ پر ہو، آخرت پر ہو، چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو عورتوں کا ذکر کیا۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت کی خوبی یہ بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز بڑی کثرت سے پڑھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی بھرپور کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک کمزوری ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، زبان کی تیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نمازی بھی ہے، خوب کثرت سے فرائض کی بھی پابندی کرتی ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتی ہے، خوب صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، مگر کمزوری یہ ہے کہ زبان کی حفاظت اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ تو جہنمی ہے۔ اور دوسری عورت کا ذکر ہوا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتی ہے،
فرائض کی پابندی کرتی ہے، معمولی صدقہ و خیرات بھی کر لیتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی خاتون ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو پرکھنے اور انسان کے عمل کو جانچنے کا ذریعہ صرف صوم و صلات ہی نہیں ہے، زبان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ آدمی زبان کی حفاظت وہ کتنا کر لے رہا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے ایک واقعہ دکتور عبدالرحمن عریفی نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عربوں میں، سعودی عرب میں ایک شخص تھا، وہ بہت پیسے والا تھا، بڑا مالدار شخص تھا۔ اس نے اپنا بنگلہ بنانا شروع کیا۔ جب وہ اپنا بنگلہ بنا رہا تھا تو بنگلہ بناتے بناتے ہوا یہ کہ اس کی ایک دیوار سیدھی نہیں ہو رہی تھی۔ سیاسی اثر و رسوخ والا بھی آدمی تھا، تو اس نے پڑوسی کو بلایا اور کہا کہ اپنی زمین دے دو تاکہ میری دیوار سیدھی ہو جائے۔ اس عورت نے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت تھی، اس کے بچے تھے، مگر اس نے دینے سے انکار کر دیا کہ اگر میں اپنی زمین دے دوں گی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا تم دو یا نہ دو، رضا مندی ظاہر کرو یا نہ کرو، میرا بنگلہ تو بنے گا۔ سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اس شخص نے اپنے بنگلے کی تعمیر کیا۔ جتنے دن تک مزدور مستری اس کے ہاں کام کرتے تھے، وہ عورت آتی تھی، وہیں بیٹھ کر کے روتی تھی اور اس کے لیے بد دعا کرتی تھی۔ بنگلہ تیار ہو گیا، رہنے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں درد شروع ہو گیا۔ بہت جگہوں پر ایکس رے کرایا، سونوگرافی کرایا، MRI کرایا، جو بھی شکلیں ہو سکتی تھیں کہ بیماری کی تشخیص کی جائے، کوئی بیماری نہیں نکل رہی تھی۔ سعودی عرب کے ایک عالم کے پاس وہ گیا، اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ انہوں نے کچھ رقیہ وغیرہ کیا، وقتی طور پر آرام ہوا، اس کے بعد پھر تکلیف شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آیا۔ پھر جب آیا تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی ہے؟ تو یہ جملہ سعودی عرب کے جو عالم تھے، ان کا یہ جملہ اس شخص کو بہت برا لگا اور ناراض ہو کر کے چلا گیا۔ لیکن جملے جو ہوتے ہیں وہ دلوں کو کبھی نہ کبھی کچوکے ضرور لگاتے ہیں، بھلے سے وقتی طور پر برا لگ جائے لیکن کچوکے لگاتے ہیں۔ وہ سوچتا گیا، سوچتے 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 اس نے سوچا کہ وہ فلاں جو عورت تھی جو میں نے اپنا بنگلہ بنایا ہے، اس کی زمین پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، ہو نہ ہو اسی کی بد دعا کا اثر ہو۔ اس شخص نے اس عورت کو تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد اس سے معافی مانگا، اس کی زبان سے نکلی ہوئی جتنی رقم تھی وہ رقم ادا کیا، اور جب رقم ادا کر کے وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھ کا درد مکمل طور سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، انسان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ لہذا عیدہ رسانی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد لوگوں کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ قید کی محتاج ہماری اپنی زبان ہے۔ زبان کو سب سے زیادہ قید رکھنا چاہیے، سب سے زیادہ کنٹرول اس پر ہونا چاہیے۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے بعد اس نے ان کی مجلس میں کھڑے ہو کر کے ایک آدمی کی برائی کرنا شروع کر دیا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے روم کے لوگوں سے قتال کیا ہے؟ کہا نہیں۔ حل قاتلت کسرا، کیا تم نے کسرا کے لوگوں سے قتال کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کہا حل جاہدک الکفار، کیا تم نے کفار سے جہاد کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا یہ سب تو نہیں کیا ہے، لیکن اس مجلس میں آ کر کے تم نے مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ خطاب کر لیا ہے۔ یہ زبان انسان کی چھوٹی ہے لیکن غلطیاں ایسے بڑی بڑی صادر ہوتی ہیں۔ جانور کی زبان لمبی ہوتی ہے لیکن وہ خاموش رہتی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اور سارے لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ گفتگو ایسی ہو جس گفتگو کا دنیا اور آخرت میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، اور ہم سب کو ہمیشہ اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے،
انہوں نے کہا کہ اذا رأیت قساوة فی قلبک، جب تم اپنے دل کی سختی کو محسوس کرو، ووہنا فی بدنک، اور یہ محسوس کرو کہ کھانے پینے کاجو اور بادام کھانے کے بعد بھی میرا بدن کمزور ہے، وحرمانک فی رزقک، اور حد سے زیادہ محنت کرنے کے بعد روزی بھی بھرپور میسر نہیں ہو رہی ہے، فاعلم، تو جان لو کہ انک تکلمت فیما لا یعنیک، تمہاری لا یعنی گفتگو بہت زیادہ ہوتی ہے، تمہاری لا یعنی گفتگو، بے مقصد گفتگو زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان محسوس نہیں کرتا، شعور میں نہیں لاتا، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی اور سارے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے بدن میں جو چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، اس سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، اسے پابند ہم بنائیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کو، خیر کے کام کو انجام دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری زبان سے وہی کلمات نکلیں جن کلمات سے مولا تیری رضامندی حاصل ہوتی ہے، اور ہماری زبان کو ان تمام چیزوں سے بچا دے جن سے تیری ناراضگی ہوتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔